جو تیرا ہی محترم بندہ ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. دیکھیں الا شریکا هو لك تملكه وما ملك. ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور جس چیز کا وہ شریک مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک ہے. تو نے عطا کیا ہے, تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ عطا کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھٹے ہوئے مشرک ہیں. اللہ فرماتا ہے یہی شرک ہے. اللہ نے کسی کو عطا وطا, سنو اللہ مالک الملک ہے, یہ ہے ہمارا معبود. تو میرے عزیزو اب ان کا اقرار دیکھو اور ان کا عمل دیکھو. وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ ہم شرک نہیں کرتے لیکن عمل ان کا مشرکانہ تھا. اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے. یہ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے لیکن ان کا عمل مشرکانہ, ان کا عقیدہ مشرکانہ ہے. تو چور لاکھ کہے ہم چوری نہیں کرتے, اگر وہ چوری کیا ہوا سامان اس کے پاس موجود ہے تو کہا جائے گا تو لاکھ کہے میں چور نہیں ہوں, تو ہے چور, تو ہے چور. بھلے انکار کر. مجرم کب اپنے جرم کا ارتکاب کر اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے. تو میرے عزیزو عبادت صرف رکوع اور سجدے نہیں ہے بلکہ اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے. بلکہ پکارنا اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا یہ سمجھ کر کہ اس بات کی وہ طاقت و قوت, جس بات کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا اس کے لیے اس کو پکارنا اور آواز دینا اور اس سے طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ, سورہ مومنون آیت نمبر 117, کہ جو شخص اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں, الہًا آخر, دوسروں کو بھی معبود بنا کر پکارتے ہیں. دوسروں کو پکارنا اللہ کے ساتھ یعنی جو قوت اور طاقت اللہ کو حاصل ہے یہ سمجھنا ہمیں بیٹا وہ بھی دے سکتے ہیں, ہماری مشکلیں وہ بھی حل کر سکتے ہیں, ہماری حاجتیں وہ بھی پوری کر سکتے ہیں. وہ بغداد میں رہ کر کے, وہ اجودھیا میں رہ کر کے, وہ بنارس میں رہ کر کے آ کر کے ہمارے دیوی دیوتا ہمارے مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام اللہ فرماتا ہے کہ لا برہان لہ, اس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. یہ بے دلیل باتیں ہیں, بے ثبوت باتیں ہیں, یہ شرکیہ اعمال ہیں. اللہ ان کا حکم ہرگز نہیں دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے, اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اے دنیا کے لوگوں تمہارا رب تمہیں آواز دیتا ہے. ادعونی, اے دنیا کے لوگوں مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, میں تمہیں عطا کروں گا, میں تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا, میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, مجھے نہیں پکارتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ہم انہیں جن کے جن جہنم کے اندر داخل کریں گے. اللہ اکبر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی دعا ہے. بہت سارے لوگ یا غوث, ہے رام, ہے کرشنا, ہے برہما, ہے وشنو, ہے لکشمن, ہے غوث, یا خواجہ, یا پاک پٹن, یا حجویری, یا اجمیری, یا غوث, یا بہرائچی, یا دولہے شاہ, یا بٹیر شاہ, یا توتے شاہ, یا کھوتے شاہ, یا فلانے شاہ, یا رنگیلے شاہ, یا سہاگن شاہ, سب کچھ ہے نا, سب پکارتے رہتے ہیں. یہ تمام سب کے تمام سب لوگ مشرک ہیں, کھلا شرک کرتے ہیں. اسی طرح سے نظر و نیاز, صدقہ اور خیرات یہ بھی عبادت ہے. یہ صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے. امیدیں وابستہ رکھنا یہ اندرونی کام ہے, باطن سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح بھروسہ کرنا, توکل کرنا, یہ سب عبادت ہے. یہ صرف اللہ عز و جل کے لیے. خاص کریں اللہ کے سوا, میرے دوستو, اللہ کے سوا جتنے بھی لوگوں نے جتنی بھی چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے یہ سب کے سب معبود جھوٹے ہیں. سب کے سب معبود کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو بنائیں, چاہے موسیٰ کو بنائیں, چاہے رام کو بنائیں, چاہے کرشن کو بنائیں, چاہے وشنو کو بنائیں, چاہے خواجہ کو بنائیں, چاہے غوث کو بنائیں, چاہے اجمیری کو بنائیں, چاہے کسی کو بھی بنائیں, یہ سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں. سچا معبود, حقیقی معبود ہمارا اور تمہارا صرف عرش کے اوپر مستوی, الرحمن علی العرش استوى, وہ الرحمن ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے. وہی سچا, وہی پکا, وہی حقیقی معبود ہے. اسی کی عبادت کی جائے گی. اس کے سوا نہ کسی کو پکارا جائے گا, نہ کسی کی آپ کو آواز دی جائے گی, نہ کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں گی, نہ کسی کے اوپر توکل کیا جائے گا, نہ کسی کے نام اس کے سوا نہ کسی کے نام کی قربانیاں کی جائیں گی, نہ کسی کے نام صدقہ خیرات, اور نہ ہی کسی کے نام رکوع اور سجدے, نہ ہی کسی کے نام طواف, نہ ہی قطعاً ہرگز نہیں کیے جائیں گے. ان سب کا مالک تن تنہا اللہ عز و جل ہے. اور ایک بات بتلاؤں میرے عزیزو, اللہ سے بھی بڑا کوئی اس دنیا میں ہے؟
تم تو ہمیشہ کہتے ہو نا اللہ اکبر، بڑے نعرے لگاتے ہو اللہ اکبر، ہے نا؟ اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو بتاؤ، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اور وہاں ایک کوئی کمزور سا آدمی، کنویں میں تم ڈوب رہے ہو اور 2 رسیاں لٹکائی جائیں، ایک جو ہے خیاطوں کے جو دھاگے ہوتے ہیں جس سے کپڑے سلے جاتے ہیں وہ دھاگا لٹکایا جائے، اور ایک موٹا رسا لٹکایا جائے جس پر جھولے وولے جھولتے ہیں، بتاؤ اس پریشانی کے عالم میں تم اس دھاگے کو پکڑ کے اوپر چڑھو گے یا اس موٹے رسے کو پکڑو گے؟ بولو، موٹے رسے کو پکڑو گے، کیوں؟ جان بچانا ہے میرے عزیزو، اس میں کنفرم ہے کہ تم اوپر نکل سکتے ہو۔ یہ دھاگا تو کلام کبوت ہے، یہ تو مکڑی کے جالوں کی طرح ہے، پکڑو گے ٹپک جاؤ گے نیچے ہی، وہیں ٹے ہو جاؤ گے، اس لیے لپک کے موٹا دھاگا، موٹا رسا پکڑو گے تاکہ ہم اوپر آ جائیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بتاؤ وہ تمہارے دلوں کی بھیدوں کو جانتا کہ نہیں جانتا؟ تمہاری فریادوں کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ تم جہاں کہیں سے بھی آواز دو، رات کی تاریکیاں ہو، دن کے اجالے ہو، کمرہ بند ہو، سب کچھ ہو، بولو بولو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جبھی تو تم رمضان میں گلاس اٹھاتے ہو اور گلاس اٹھا کر منہ میں پانی ڈالتے ہو۔ دیکھیں میں نے پی بھی لیا، لیکن رمضان میں پینا نہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہو، منہ میں پانی ڈالتے ہو تو کیا اندر ہی اندر ڈال لیتے ہو؟ نہیں، کلی کر دیتے ہو، کلی کر دیتے ہو۔ کیوں؟ تم یہ سوچتے ہو ہمارا معبود دیکھ رہا ہے، ہمارا معبود۔ رمضان میں یہ کیفیت آپ کو ہوتی ہے، رمضان میں یہ کیفیت آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ اپنے معبود کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں، اتنا بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، اور بعض لوگ تو رمضان میں بھی جا کر کے روزے افطاریاں انہیں قبروں پہ کرتے ہیں، مزاروں پہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی بھولے کی بات ہے۔ تو بتاؤ، جب اللہ سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا حکیم ہے، وہی سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہی سب سے بڑا مشکل کشا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی پریشانیاں ان فقیروں کے پاس، ان محتاجوں کے پاس لے جا رہے ہو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ۔ اللہ ہے، یہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود اس کائنات کا مالک ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا۔ سورج بھی کسی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کیا، سورج بھی کسی سے بھیک مانگتا ہے؟ بولو، سورج بھی۔ بعض مشرکوں نے ایسے اشعار بنائے ہیں کہ یہ سورج بھی غوث پاک کی چوکھٹ پر سلامی دیتا ہے، پھر وہاں سے طلوع ہوتا۔ استغفر اللہ، ان مشرکوں نے اس کو بھی مشرک بنایا ہوا۔ ارے یہ پکا مسلمان ہے، یہ رب کا فرما بردار ہے، یہ سورج، یہ چاند رب کا فرما بردار ہے، یہ زمین رب کی فرما بردار ہے، یہ آسمان رب کا فرما بردار ہے۔ یہ کبھی کسی کے ساتھ، ارے یہ تو یہ ہیں، ایک چونٹی کبھی تم سے آئی ہے کچھ سوال کرنے کے لیے؟ نہ، تمہارے پیروں کے نیچے چلتی ہے، جو تم چھوڑ دیتے ہو، جو تم پھینک دیتے ہو، اس سے اپنی روزیاں لیتی ہے۔ اور تمہیں ہم بتائیں اس چونٹی کا عقیدہ کیا ہے؟ چونٹی پرندوں کا ایک کیا عقیدہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، ایک دفعہ سارے پرندوں کو جمع کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ ایسے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، جن کو اللہ نے ساری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ وہ ہواؤں پہ چلتے تھے، اللہ کے حکم سے ہوا انہیں جہاں چاہتی تھی، جیسے آج کل پلینے ہوتی ہیں، جہاں چاہتے ہیں اڑاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہواؤں کے اوپر چلتے تھے، بسترے بچھتے تھے، ہواؤں پر اللہ حکم دیتا تھا، وہ پلین جہاں چاہتے تھے لے کے اڑتے تھے، جہاں چاہتے تھے اللہ کے حکم سے لے کے چلتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا جمع کیا جائے، سب کی اعداد شماری ہوئی، ہدہد پرندہ غائب تھا، ہدہد پرندہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں گیا؟ جب یہ آئے گا تو ہم ضرور اس کو سزا دیں گے، اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتلائی تو ہم اس کو ذبح کر ڈالیں گے، اور اگر کوئی معقول وجہ بتلائی تو پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندہ آیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ایک بہت ہی معقول وجہ لے کر کے آیا ہوں، میں غائب ہوا تھا، اڑتے اڑتے یمن کی ریاست میں پہنچا، وہاں ایک شہر ہے، شہر سبا، وہاں ایک بہت بڑی ملکہ رہتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ لوگ پوری قوم، اے سلیمان، پوری قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کر رہی ہے۔ پرندے کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہی اس کا معبود ہے،
پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہی اس کا معبود ہے، اور یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہا ہے، آ کے نبی کے دربار میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، غیروں سے توکل کیے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ خبر دیا ہے پرندے نے، واقعہ لمبا ہے، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان مسلمانوں کا ایمان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے، پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ پرندہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ، اللہ سے مانگنے، اللہ سے مشکل کشائی، اللہ سے حاجتوں کو طلب کرنے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تذکرہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ مشرک لوگ ہیں۔ یہ پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو مردوں کو پوجتا ہے، جو مردوں کو، لکڑیوں کو، کھپچیوں کو، تازیوں کو، شدوں کو، علموں کو، چوکھٹوں کو، اور ان کو اتنا ڈرتا ہے، ان سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ مسجد میں جائے گا مسجد سے نکل کر تو پیٹھ پیچھے کر کے جائے گا مسجد کو، لیکن ان سے نکلے گا تو الٹا نکلے گا، یوں نکلے گا، جوتے بغل میں دبا کر۔ کیوں بابا ناراض ہو جائیں گے؟ پیٹھ پیچھا نہ کرو، چاہے بھلے جا کے کسی کھڈ میں گر پڑو، لیکن پیٹھ کا پیچھا بابا سے نہیں۔ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ یہ ہے شرک، یہ ہے مشرک۔ مشرک جب بندہ ہو جاتا ہے تو بلی بھی راستہ کاٹ جاتی ہے تو مارے ڈر کے واپس آ جاتا ہے، بازار نہیں جاتا ہے مارے ڈر کے، کیونکہ بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ ارے وہ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہاں کتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، ہاں واللہ بتا رہا ہوں، کتوں سے بھی، وہ کتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر در گھر میں ہو تو فرشتے نہ داخل ہوں، فرشتے نہ داخل ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ کے نبی انتظار فرما رہے ہیں کہ جبریل آئیں، جبریل آئیں، جبریل نہیں آ رہے ہیں۔ باہر نکل کر کے دیکھا جبریل دروازے پہ کھڑے ہیں، کہیں جبریل اندر آؤ، کہنے کہ اللہ کے نبی آپ کی پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک